اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للکافرین ولا عدوان الا علی الظالمین ولا الہ الا اللہ احسن الخالقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی احسان ہے خالق المیزل والمیزال کا، جس نے ہمیں عرش مجلس حسین میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا، کیونکہ یہ ایسا شرف ہے، یہ ایسا اعزاز ہے کہ جو دنیا میں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے عزیزان گرامی، ہمیں بطور عزادار اس فرش کی اہمیت کا نہیں پتہ، اس فرش کی عظمت کا نہیں پتہ، اس فرش کی رفت کا نہیں پتہ کہ اس فرش کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا کی مہنگی ترین عمارت میں رہتا ہو، اگر کوئی انسان کسی پیلس میں رہتا ہو، اگر کوئی انسان اپنے کسی بنگلے میں رہتا ہو، کوٹھی میں رہتا ہو، کہیں پہ بھی رہتا ہو، حسین کی ماں کہیں نہیں جاتی۔ فرمایا گھر پہ کچے فرش پہ مجلس عزا برپا کر زہرا چلی آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ فرش عزا کی اہمیت ہے، فرش عزا کی فضیلت ہے۔ بطور عزادار پہلے فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیے، فرش عزا کی فضیلت کو سمجھیے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ اپنے لاریب اور بے عیب کتاب میں ارشاد فرما ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا بھی رب ہے۔ سمجھیے گا تھوڑا کہ تمہارا رب وہ ہے جو زندگی اور موت کا بھی رب ہے۔ اس نے تمہیں زندگی دی، وہی تمہیں موت دے گا۔ پھر آخر زندگی جو دی تو کس وجہ سے زندگی دی؟ کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں جاننا چاہتا ہے، تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے، تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہتر عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اب سوال ہے اچھا عمل کسے کہتے ہیں؟ اچھا عمل کون سا ہوگا؟ اچھا عمل وہ کہ جو حقیقی اسلام کے تابع ہوگا۔ اب پھر حقیقی اسلام کیا ہے؟ حقیقی اسلام وہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا۔ فرمایا حقیقی اسلام ہمارا دین ہے، اس کے سوا ہم کوئی دین قبول نہ کریں گے۔ حقیقی اسلام ایک ہوتا ہے حقیقی اسلام، ایک ہوتا ہے تخلیقی اسلام۔ حقیقی اسلام وہ کہ جو اللہ نے عطا کیا، محمد نے پہنچایا، علی اور علی کے بیٹوں نے بچایا۔ یا علی، یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی اسلام ہے۔ اب تخلیقی اسلام کیا ہے؟ تخلیقی اسلام وہ ہے جو ہم اپنے گھر کی فیکٹریوں میں بیٹھ کے خود تیار کرتے ہیں۔ تخلیقی اسلام جو ہم اپنے گھروں میں ہماری، بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ پریشان ہو جائیں، شاید کسی کی ذہن اللہ جانے بھٹکنے لگے، بتا دوں تخلیقی اسلام کون سا ہے۔ تخلیقی اسلام وہ ہے جس کے بارے میں امام حسین نے فرمایا، دین تمہارے نزدیک زبانی جمع خرچ کا نام ہے، تم دین سے اتنا لیتے ہو جتنا تمہیں مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت توجہ کا جملہ ہے مولا کا، تم اتنی لے پاتے ہو جتنی تمہیں مزہ آتا ہے۔
کیا حقیقی اسلام وہ ہے کہ جو ہماری مرضی کا اسلام ہے، یا حقیقی اسلام آزمائش جس اسلام میں پائی جاتی ہے، یا وہ اسلام ہے کہ جو رضائے پروردگار کا نام ہے؟ اب سمجھنا یہ چاہیے کہ ہماری زندگی ہماری تابع ہے یا اللہ کے تابع ہے؟ ہماری زندگی ہماری مرضی سے جینے کا نام ہے؟ دیکھیے عزیزان اکرامی، یہاں پہ بتا دوں، کمال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کمال جبری ہوتا ہے، ایک کمال اختیاری ہوتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ ایک کمال جبری ہوتا ہے، ایک کمال اختیاری ہوتا ہے، اور یہ دونوں کمال اللہ کی طرف سے ملتے ہیں، یہ دونوں کمال پروردگار کا عطیہ ہیں۔ کمال جبری کون سا ہے؟ کمال جبری یہ ہے کہ انسان ماں کے شکم میں مقید رہتا ہے ایک مخصوص مدت تک، تب تک باہر نہیں آتا جب تک رضائے پروردگار نہ ہو، جب تک حکم پروردگار نہ ہو، وہاں پہ اسی سلطنت میں رہے گا، اسی کوٹھڑی میں رہے گا، اسی گھر میں رہے گا۔ یہ اس کا کمال جبری ہے، اس پہ انسان کے اختیار نہیں کہ انسان وہاں پہ رہتا ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں روح ڈل جاتی ہے تو پھر انسان باہر آ جائے، نہ، تب تک نہیں آئے گا جب تک اللہ نہ چاہے گا۔ اور کیا ہے؟ انسان ماں کی شکم سے پیدا ہوا، انسان دن بدن بڑھتا ہے، ارتقاء کی طرف منازل طے کرتا ہے، پہلا دن ہوا، دوسرا ہوا، تیسرا ہوا، مہینہ ہوا، دن بدن انسان کی خد و خال بڑھتے ہیں، اس کی جسامت بڑھتی ہے، اس کے تمام اعضاء و جوارح میں تبدیلی واقع ہونے لگتی ہے۔ یہ کمال جبری ہے۔ اب انسان کا قد بڑا ہو رہا ہے، اب انسان اسے روک نہیں سکتا، خدا کے لیے بیدار ہوں، انسان اسے روک نہیں سکتا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کمال جبری ہے، یعنی کہ وہ جبر کیا گیا اس کے اوپر، اس کے دن بدن اس کی زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن انسان اپنی زندگی کو بڑھا نہیں سکتا، یہ کمال جبری ہے۔ اب کمال اختیاری کیا ہے؟ کمال اختیاری یہ ہے کہ اللہ نے تجھے دین اسلام دیا، اللہ نے باقی بھی ادیان بھی دیے ہوئے ہیں، اب تیری مرضی ہے، تو حقیقی اسلام کا پیروکار بن، تخلیقی اسلام کا پیروکار بن۔ یہ تیری مرضی ہے، اس پہ تجھے اختیار حاصل ہے، اللہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، یہ تجھے اختیار حاصل ہے۔ تیرے پاس پانی کی بوتل پڑی ہوئی ہے، تیرے پاس گلاس پڑا ہوا ہے، اب چاہے تو اسے توڑ دے، چاہے تو اسے استعمال کر، یہ کمال اختیاری ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، وہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، تم ہماری اطاعت کے پابند ہو یا اپنی مرضی کے مالک ہو۔ فرمایا کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز سے پہلے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا فاغسلوا وجوہکم، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو جاؤ اے ایمان والو، پھر تم وضو کرنا، وضو میں کیا کرنا؟ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھونا، وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھونا، الی المرافق، کوہنیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر کا مسح کرنا، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کا مسح کرنا، پاؤں کا مسح کرنا ابری ہوئی جگہ تلک۔ اب مرضی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم تمہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں، اپنے ان اعضاء کا مسح کرو، ان اعضاء کے وضو کرو۔ ان اعضاء پہ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا ان اعضاء پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ پانی کیسے ڈالتے ہیں؟ فرمایا پہلے چہرہ دھوتے ہیں، پھر بازو دھوتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتے ہیں، پھر پاؤں کا مسح کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان اعضاء پہ ڈالنا تو پانی ہے، پھر ان اعضاء پہ پانی ڈالنے کی بجائے، ترتیب وار پانی ڈالنے کی بجائے تم نہا کیوں نہیں لیتے؟ مقصد تو پانی ڈالنا ہے۔ فرمایا نہائیں گے نہیں، بلکہ جو حکم دیا گیا ہے اسی حکم کی اطاعت کریں گے، اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ فرمایا کہ ہم بھی تمہیں لا یحبہ الا المطہرون، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، وہ تمہیں پاکیزہ کر کے دیکھنا چاہتا ہے، تم اپنی مرضی کے مالک ہو یا میری اطاعت کے پابند ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہ تمہیں صلی علی محمد، وہ آزمانا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم ہماری مرضی کرتے ہو یا اپنی مرضی کے مالک ہو، تم ہمارے مطیع ہو یا اپنی مرضی کے مالک ہو۔ ما اتاکم الرسول فخذوہ، جو محمد مصطفیٰ نے دیا اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے محمد مصطفیٰ نے روکا اس سے رک جاؤ۔ اب محمد نے کیا دیا؟ زمانہ نہیں سمجھ پایا کہ محمد مصطفیٰ نے کیا دیا۔ محمد مصطفیٰ نے قدم 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 پر محمد مصطفیٰ نے جو دیا وہ زمانے کو نظر نہ آیا۔ محمد مصطفیٰ نے قدم قدم پہ کیا دیا؟ محمد مصطفیٰ نے قدم قدم پہ منظر دکھائے، قدم قدم پہ وہ مواقع دکھائے کہ جب دو ننھے سے شہزادے، نانا ہماری سواری نہیں۔ محمد نے فرمایا گھبراؤ نہ، تمہاری سواری وہ بنے گا جس کے صدقے آدم بنا۔ یہ محمد دکھا رہے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ نے دیے ہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ محمد مصطفیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ فرمایا تمہاری سواری وہ بنے گا جس کے صدقے میں آدم بنا، تمہاری سواری وہ بنے گا جس کے صدقے میں اللہ نے ابراہیم خلق کیا۔ یہ تمہاری سواری محمد مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ مسجد نبوی ہے، ممبر لگا ہوا ہے، جمعہ کا دن ہے، محمد مصطفیٰ خطبہ دے رہے ہیں، یا دوران خطبہ محمد مصطفیٰ، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ایک جملہ بتاتا چلوں، یہ جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو خطبے کے دوران بیٹھا کیوں جاتا ہے؟ کبھی سوچے؟ خطبہ پڑھتے ہیں نا مولانا، خطبہ پڑھا جاتا ہے اور خطبے کے دوران پھر مولانا بیٹھ جاتے ہیں، کچھ توقف کرتے ہیں، پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ حسین آئے مسجد نبوی میں، حسین کو آتا دیکھا مصطفیٰ نے، جب بچہ لوگوں کو پھلانگتا ہوا گزرتا ہوا راستہ بناتا ہوا نانا کے پاس پہنچا، نانا نے خطبہ چھوڑا، نیچے بیٹھے، گود میں حسین کو بٹھایا۔ اب قیامت تک خطبے کے دوران وہی بیٹھے گا جو محمد کا مطیع ہے۔ اب صرف وہی بیٹھے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ اطاعت مصطفیٰ ہے۔ محمد مصطفیٰ نے بتا دیا، ہم نے لے لیا۔ محمد نے اور کیا دکھایا؟ محمد نے کیا دیا؟ محمد نے بتایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ محمد مصطفیٰ نے منظر دکھایا کہ بستر پہ علی کو لٹا دیا۔ محمد نے ایک کلیہ دے دیا، یاد رکھنا جو بستر کا وارث ہے وہی مسند کا وارث ہے۔ یہ کلیہ بتا دیا، وہ دے رہے ہیں، ہم لے رہے ہیں۔ اس سے بڑی اطاعت مصطفیٰ کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اطاعت مصطفیٰ کیا ہوگی؟ حکم پروردگار جو دے وہ لو۔ محمد مصطفیٰ میں دیتے گئے، ہم لیتے گئے، کرتے کرتے بات ساری جگہوں پہ بات آتی گئی۔ ہم نے علم کو اپنی مرضی سے نہیں مانا۔ لَأُوتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ محمد مصطفیٰ نے علم خیبر میں علی کو دیا، ہم نے علی کی وجہ سے علم لے لیا۔ محمد نے ذوالفقار علی کو دی، ہم نے ذوالفقار کو مانا۔ یعنی محمد قدم قدم پر علی دیتے آ رہے ہیں، ہم قدم قدم پہ لیتے آ رہے ہیں۔ ہم نے علی اپنی مرضی سے نہ مانا۔ 18 غدیر کے دن محمد مصطفیٰ نے ممبر پہ فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ فرمایا میں تمہیں مولا دے رہا ہوں۔ ہم نے علی کو مولا بازبان مصطفیٰ مانا۔ اس میں کوئی ہماری مرضی ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے اپنی مرضی سے تو کچھ لیا ہی نہیں۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اطاعت صرف اسی کے قبول ہوگی جو ہمارا مطیع ہوگا، عبادات اسی کی قبول جو ہمارا مطیع، روزے اسی کے قبول جو ہمارا مطیع۔ اب یہی اطاعت چلتی چلتی کہاں پہ پہنچی؟ یہی اطاعت چلتی چلتی، دیکھیے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے جملہ ذہنوں میں رہ جائے۔ آج آپ کس کی امت میں شامل ہوتے ہیں؟ قائم امام زمانہ، امام زمانہ کے ہم مطیع ہیں، امام زمانہ کے پیروکار ہیں۔ اب یوم ندعو کل اناس بامامہم، جب قیامت کا دن ہوگا تو ہم مولا علی کے پیچھے نہیں جائیں گے، ہم امام زمانہ کی ریت میں جائیں گے، ہم امام زمانہ کے پیچھے جائیں گے۔ ایک سوال یہ، کیا لوگ اعتراض کرتے ہیں کیا کائنات کے لیے وجود امام ہونا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ اگر وجود امام زمانہ ایک لمحے کے لیے حجت ہٹ جائے تو اللہ کائنات برباد کر دے گا۔ صرف دو ہی جملے اور تمام مجلس۔ ایک ہوتا ہے کلمہ، بنیاد، اساس، فاؤنڈیشن، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہوتا ہے کلمہ، بنیاد۔ کوئی بھی جب بلڈنگ بنتی ہے نا، کوئی بھی عمارت، کوئی بنگلہ بنے، کوٹھی بنے، پیلس بنے، کچا گھر بنے، پکا گھر بنے، تو اس کی کچھ اساس ہوتے ہیں، اس کی کچھ لائنز ہوتی ہیں، اس کے کچھ خطوط ہوتے ہیں، اس کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے جن کے اوپر ایک بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ دیکھیے جب تک کوئی لائنز نہ ہوں گی، جب تک کوئی خطوط نہ ہوں گے، جب تک کوئی فاؤنڈیشن نہ ہوگی، تب تک کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی۔ چھوٹی بلڈنگ ہو، بڑی بلڈنگ ہو، کمپلیکس ہو، مدرسہ ہو، امام باڑہ ہو، یتیم خانہ ہو، مسجد ہو، مندر ہو، چرچ ہو، کچا گھر ہو، پکا گھر ہو، غرض دنیا کی کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی عمارت، کوئی بھی مکان بغیر فاؤنڈیشن کے، بغیر خطوط کے، بغیر لائنز کے کھڑا نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ لائنز، وہ
خطوط، وہ اساس، وہ کلمہ، وہ بنیاد، وہ فاؤنڈیشن جس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، وہ اس کی طاقت ہوتے ہیں، وہ اس کے ستون ہوتے ہیں۔ اگر وہ لائنز ہٹ جائیں، وہ خطوط ہٹ جائیں، وہ اساس ہٹ جائے تو بلڈنگ تباہ ہو جاتی ہے۔ فرمایا کوئی بھی بلڈنگ، کوئی بھی بنیاد، کوئی بھی اساس، کوئی بھی چیز ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب اس فاؤنڈیشن کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن جس کے اوپر یہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے وہ پردے میں ہے۔ میری فکر بہت دور جا رہی ہے، تھوڑا بیدار ہوں۔ جس کے اوپر بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، کوئی بھی بلڈنگ ہو، اس کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ جو ظاہر بظاہر ہوتا ہے، دوسرا حصہ جو چھپا ہوتا ہے، جو پردے میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی ہے، خالی ہماری آپ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی مسجد ہو، مدرسہ ہو، مندر ہو، چرچ ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، پیلس ہو، کوئی بھی ہو۔ مثلا یہ مسجد ہے، اس مسجد کی آپ دیواریں بھی دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کے دروازے بھی دیکھ رہے ہیں، کھڑکیاں بھی دیکھ رہے ہیں، چھت بھی نظر آ رہی ہے، اس کا ایریا بھی نظر آ رہا ہے، کتنا میٹر ہے، کتنے فیٹ ہے، کتنی بلندی ہے، کتنی چوڑائی ہے، سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ بھی آپ کا ایمان ہے کہ بہت کچھ پردے میں ہے۔ جو پردے میں ہے وہ فاؤنڈیشن ہے، جو پردے میں ہے وہ اساس ہے، جو پردے میں ہے وہ لائنز، وہ خطوط ہیں۔ دیکھیے آپ بات سمجھیے کہ مثلا جب بلڈنگیں بنتی ہیں تو ایسے تو نہیں بنتی کہ کوئی آئے اور اٹھ کے بلڈنگیں بنانا شروع کر دے۔ بلڈنگز کے لیے ماہر انجینئر چاہیے ہوتے ہیں، ہزاروں جانیں انوالو ہوتی ہیں، کتنی بلڈنگ ہونی چاہیے، کتنے اس کا رقبہ ہونا چاہیے، کتنے اسکوائر فیٹ ہونی چاہیے، کتنے مزدور لگیں گے، لاکھوں لوگ بستے ہیں بلڈنگز کے اندر، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ہزاروں جانوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے کسی ماہر انجینئر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ بلڈنگ بنا لے۔ فرمایا کہ جو بھی ہے ظاہر بظاہر سارا کچھ ہے کہ بلڈنگ جو بنے گی، منبرگاہ بنے گا، جو بھی چیز بنے گی اس کی لائنز ہوں گی، خطوط ہوں گی، سارا کچھ نظر آئے گا۔ جو ظاہر نظر آ رہا ہے، جو ظاہر نظر آ رہا ہے، اور کچھ پردے میں بھی ہے، دو حصے، کچھ ظاہر ہوگا کچھ پردے میں ہوگا، لیکن یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ عقیدہ انسان کا ضرور رہتا ہے کہ یہ رونق نہ ہوتی اگر وہ پردے والا نہ ہوتا۔ تھوڑا بیدار ہو، یہ رونق جو نظر آ رہی ہے یہ اس پردے والے کے صدقے میں نظر آ رہی ہے۔ آپ شاید نماز اللہم صل، اب جب نماز جمعہ پڑھنے جاتے ہوں گے، نماز جمعہ کے دوسرے خطبے میں مولانا جمعہ کے خطبے میں یہ اس بات کا تکرار کرتے ہیں، الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ طابت الارض والسماء، کہ وہ کائنات، وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی جس کی وجہ سے اللہ نے زمین و آسمان کو استحکام بخشا ہے، اسی کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بنیاد ہے، امام وقت اساس ہے، امام وقت فاؤنڈیشن ہے۔ کوئی بھی کسی بھی مسجد کی بات نہیں ہو رہی، کوئی بھی بلڈنگ ہو، چھوٹی بڑی، کچی پکی، جون سی بھی ہو، دیوار ہو، کچھ بھی ہو، وہ ساری دو حصوں میں بٹی ہوتی ہے۔ ایک وہ کہ جو ظاہر ہے، ایک وہ جو پردے میں ہے۔ اتنی اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اب یہیں سے دین سمجھیے۔ دین کو سمجھنا بھی بہت آسان ہے۔ یہ سمجھیے جو پردے میں ہے وہ اصول دین ہے، جو ظاہر ہے وہ فروع دین ہے۔ جو پردے میں ہے وہ اصول ہے، جو ظاہر ہے وہ فروع ہے۔ میں مزید بات کو آسان کر دوں، شاید مشکل ہو رہی ہو۔ جو ظاہر ہے وہ اصول ہے۔ دیکھیے اصول دین کی شکل نہیں ہے، خدا کے لیے بیدار ہوں، اصول کی شکل نہیں ہوتی، فروع کی شکل ہوتی ہے۔ مثلا آپ توحید کی کوئی شکل بتا سکتے ہیں؟ خدا کے لیے بیدار ہوں، توحید کی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس فروع کی تو شکل ہے نماز۔ نماز کی شکل آپ جانتے ہیں، 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نماز کو پہچانتے ہیں، تبھی تو کہتے ہیں جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے سامنے نہ گزرنا، نظر نہیں آتا نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ روزے کو جانتے ہیں، آپ روزے کو پہچانتے ہیں۔ اب اگر ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور کوئی دن میں 10 بجے جوان بالغ بندہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی فروٹ کھا رہا ہے، آپ تھوڑی نہ کہہ دیں روزے سے ہے۔ کوئی چائے پی رہا ہے، آپ تھوڑی کہیں گے کہ روزے سے ہے۔ آپ اسی طرح سے حج کو جانتے ہیں، یہ حج کو جانتے ہیں تبھی تو حج کرنے جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ان کو جانتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ فروع جو ہیں یہ اصول کے محتاج ہیں۔ اگر یہ اصول نہ ہوتے
تو فروع نہ ہوتے، یعنی امام وقت نہ ہوتا تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اگر کوئی بندہ امام وقت کی معرفت کے بغیر کوئی عمل انجام دیتا ہے تو رسول فرماتے ہیں وہ ایسے مرا جیسے جہالت کی موت ہو۔ اللہ صلی اللہ محمد۔ اچھا، ہم جب یہ جملہ پڑھتے ہیں نا کہ من مات لم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، کہ جس نے امام وقت کی معرفت حاصل نہ کی وہ ایسے مرا جیسے جاہلیت کی موت مرا۔ اچھا، اس سے لوگ یہ لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ کیا بندہ کہے کہ جاہلیت سے مراد یہ عام ہماری طرح کے جاہل نہیں ہوتے، ان پڑھ، لوگ اس طرح سے لیتے ہیں کہ وہ ایسے ان پڑھ ہو کے مرے گا۔ مجھے بتائیں کہ یہ بات عقل میں آتی ہے؟ رسول سے پہلے ایک زمانہ گزرا جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے، جسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اب اس حدیث کو نا اس جملے سے ملائیے گا، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جاہلیت کی موت مرا جو امام وقت کی معرفت کے بغیر مرا۔ رسول سے پہلے زمانہ جاہلیت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جاہل سے مراد، جاہلیت سے مراد ان پڑھ ہے۔ عقل میں آتی ہے؟ بالکل بھی یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں فصاحت بھی عام تھی، بلاغت بھی عام تھی، شاعری بھی عام تھی، اچھے اچھے شعراء موجود تھے، اچھے اچھے صاحب فکر موجود تھے، دانشور و ادیب موجود تھے، بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود تھے، بہت پڑھے لکھے لوگ موجود تھے۔ اتنے پڑھے لکھے تھے کہ انہوں نے بیت اللہ کے اوپر 7 قصیدے لٹکا دیے۔ تھوڑا بیدار ہوں، بات سمجھیے گا میری بات کو۔ 7 قصیدے لگا دیے، یعنی عرب اپنے علاوہ کسی کو تو صاحب زبان جانتے ہی نہ تھے، اپنے علاوہ کسی کو ادیب مانتے ہی نہ تھے، اپنے علاوہ شاعر کسی کو گردانتے ہی نہ تھے۔ اتنے بڑے شاعر تھے، اتنے بڑے مفکر تھے، اتنے بڑے پڑھے لکھے یہ تھے کہ انہوں نے ان میں سے بیت اللہ کے اوپر آتے اور اپنا اپنا قصیدہ لکھتے۔ اپنا اپنا قصیدہ لکھنے کے بعد یہ اپنا بیت اللہ پہ قصیدہ لٹکاتے، اور قصیدہ لٹکانے کے بعد کیا کرتے کہ یہ قصیدہ لٹکاتے، اور اگر اس سے اچھا قصیدہ کسی کا ہوتا وہ آ کے لٹکاتا تو وہ جو اس سے کم قصیدہ ہوتا اسے اتار کے لے جاتا۔ یہی ہوتا۔ رفتہ رفتہ کرتے کرتے کچھ 7 قصائد ایسے آئے کہ جنہیں ان کے لکھنے والوں نے آ کے بیت اللہ پہ لٹکا دیا، اور اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ پورے عرب کے اندر ان 7 قصیدوں کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، ان 7 قصیدوں کا کوئی برابر و ہم نوا نہیں ہے۔ جب یہ 7 قصیدے کافی عرصہ لٹکے رہے، ایک دعویٰ ہو گیا ان کی برابری کوئی کر نہیں سکتا، یعنی اتنے بڑے پڑھے لکھے تھے یہ لوگ، یعنی کہ کوئی برابری نہیں کر سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ آواز پروردگاری میرے حبیب ہم تجھے حکم دیتے ہیں سورہ کوثر کی 3 آیتیں لکھ کر کعبہ پہ لگا دے۔ خدا کے لیے بیدار ہوں، 3 آیتیں لکھ کر اب کعبہ پہ لگا دے۔ حبیب اپنے ہاتھوں سے لکھ کے کعبہ پہ لگا دے، اپنے ہاتھوں سے لکھ، ہاتھوں سے لکھ، ہاتھوں سے لکھ کے کعبہ پہ لگا دے۔ یا اللہ بار بار محمد کو کیوں کہہ رہے اپنے ہاتھوں سے لکھ کے لگا دے؟ فرمایا میں علیم بذات صدور رب ہوں، میں لمانے کو جانتا ہوں۔ کل کو ان بدبختوں نے میرے حبیب کو ان پڑھ کہنا ہے، میں آج ہی بتا رہا ہوں کوثر لکھوا کے میرا محمد جاہل نہیں۔ اللہ صلی اللہ محمد، میں آج ہی لکھوا کے بتا رہا ہوں میرا حبیب پڑھا لکھا ہے۔ 7 قصیدے لکھے ہوئے تھے، اب جملہ سمجھے گا، 7 قصیدے لکھے ہوئے، ان کا کوئی ثانی نہیں، ان کی کوئی برابری نہیں کر سکتا۔ اب محمد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے سورہ کوثر کی 3 آیتوں کو لکھا۔ 3 آیتیں لکھنے کے بعد قیامت کا منظر بنا۔ محمد نے وہ 3 آیتیں اٹھائیں اور محمد نے 3 آیتیں اٹھا کے کعبہ پہ لگائیں۔ کعبہ پہ آیتیں لگی، قصیدے غائب ہو گئے۔ خدا کے لیے بیدار ہوں، محمد نے 3 آیتیں لگائی، قصیدے غائب ہو گئے۔ جب قصیدے غائب ہوئے تو کسی نے نیچے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اللہ یا اللہ بس تمام مجید
یعنی کہ یہ کلام ھذا کلام البشر، یہ جو بیت اللہ کے اوپر 3 آیتیں لگی ہیں، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان یہ کلام لکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی خالق کا کلام ہے۔ جب یہ 3 آیتیں لگی، جملہ سمجھیے گا، 3 آیتیں لگی، کعبہ کے اوپر 3 آیتیں لگی نہیں، کعبہ کو کچھ نہ ہوا۔ خدا کے لیے بیدار ہوں، کعبہ کو کچھ نہ ہوا، کعبہ کو کچھ نہ ہوا، بس لکھ دیا گیا کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ اب ہم یہی بتانا چاہتے ہیں، القرآن و علی و علی و القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب کعبہ کے قریب 3 آیتیں آئیں، کعبہ سلامت رہا، دیوار کو کچھ نہ ہوا، لیکن جب علی معشقہ میں مادر میں کعبہ کے قریب آئے تو دیوار کعبہ عظمت علی سے پھٹ گئی۔ تو اتنے بڑے فقیہ، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے شاعر عرب تھے، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو یہ جاہل تھے؟ یہ جاہل نہ تھے۔ فرمایا کہ جو امام وقت کی معرفت کے بغیر مرا، جہلیت کی موت مرا، پتہ یہ چلا جہلیت کی موت سے مراد یہ ہے، اگر کوئی امام وقت کو چھوڑ کے مرا تو سمجھو وہ کافر مرا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ جو امام وقت کے بغیر مرا، تو امام وقت کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے اعمال اطاعت پروردگار کی تابع چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اعمال اطاعت امام میں ہونے چاہیے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اگر آپ کے اعمال اولی الامر کے تابع ہیں تو آپ کے اعمال رسول اللہ کے تابع ہیں۔ اور کبھی اعمال سے گھبرایا نہ کیجئے، پریشان نہ ہوا کرے، پشیمان نہ ہوا کرے میرا عمل تھوڑا ہوگا۔ وہاں قرآن یہی کہہ رہا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے، تھوڑا ہو ہماری اطاعت میں۔ وہاں پہ کہہ سکتا تھا کہ زیادہ ہونے چاہیے، کثیر و ناملا، اس نے نہیں کہا، بس ایک جملہ کہہ کے بتاؤ، لوگ ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ پیغام پہنچا دیجیے گا، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، یہ کر دے گا، وہ کر دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرے۔ موسیٰ طور پہ جا رہے تھے، بڑا زبردست واقعہ، موسیٰ طور پہ جا رہے تھے، جب طور پہ جانے لگے تو راستے میں ایک آتش پرست رہتا تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا موسیٰ جا رہے، کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اللہ سے راز و نیاز کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا موسیٰ، اپنے رب کو میرا پیغام دینا، بڑا قیمتی جملہ ہے، اپنے رب کو میرا پیغام دینا۔ موسیٰ نے کہا بتا کیا پیغام ہے؟ اس نے کہا موسیٰ اللہ کو جا کے کہنا تو اللہ ہے تو ہوگا، پر تجھے اللہ کہنا میرے لیے باعث ننگو آر ہے، میرے لیے باعث شرمندگی ہے کہ میں تجھے اللہ کہوں۔ موسیٰ جا کے بول دینا میں تجھے رب نہیں مانتا۔ موسیٰ جا رہے ہو نا، جا کے میرا پیغام دینا کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے، اگر تو یہ سوچتا ہے، اگر تو یہ کہتا ہے میں تجھے رزق دیتا ہوں، میں تجھے روزی دیتا ہوں، میں تجھے کھانا دیتا ہوں، موسیٰ جا کے اللہ کو میرا پیغام دے دے، تیرا بندہ کہہ رہا ہے میں تیری روزی کا محتاج نہیں، بند کر دے، مجھے تیرے رزق کی کوئی ضرورت نہیں، میں نہیں لینا چاہتا تیرا رزق، مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں تیرا رزق لوں، مجھے تیری منت کی ضرورت نہیں، بند کر دے اپنے احسان مجھ پر۔ موسیٰ نے یہ کفری عقائد سنے، پریشان ہو گئے موسیٰ، کیسا بدبخت ہے، دل میں سوچنے لگا کیسا جاہل انسان ہے، قادر مطلق کے بارے میں یہ کلمات کہہ رہا ہے، رب کے بارے میں ایسے جملے۔ دل میں سوچا کیا میں نے تو وہاں پہ راز و نیاز کرنا ہے، کیا اس کی کفریہ گفتگو وہاں پہ بتاؤں، بہتر ہے کہ میں اللہ کو نہ بتاؤں۔ اب جملہ وہ سمجھے گا جو مجلس میں بیدار بیٹھا ہے۔ موسیٰ آئے طور پہ، راز و نیاز کرتا رہا، کافی دیر کرتا رہا، جب راز و نیاز کر چکا اجازت طلب کی، موسیٰ جانے لگا۔ ابھی موسیٰ نے پیغام نہ دیا تھا، موسیٰ جانے لگا، موسیٰ کا پلٹنے کے لیے پہلا قدم اٹھا، آواز پروردگاری موسیٰ میرے بندے کا پیغام دے۔ خدا کے لیے بیدار ہو، موسیٰ میرے بندے کا پیغام دے۔
موسیٰ نے سر جھکایا، کہتے پروردگار تو جانتا ہے اس کے کفر عقائد کو، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، میں کیا بیان کروں، تو خود بہتر جانتا ہے۔ آواز پروردگار موسیٰ اس میں گھبرانے کی بات نہیں، جملہ سمجھیے گا، موسیٰ گھبرانے کی بات نہیں، جب تو جائے نا واپسی راستے میں، اس بندے کو کہنا تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے، تیرا رب تجھے سلام دے رہا ہے موسیٰ، اسے جا کے بتا دینا۔ تو کہتا ہے نا کہ مجھے اللہ کہتے ہوئے ننگو آر ہوتی ہے، تو لیکن یاد رکھ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو مجھے رب مان یا نہ مان، تو میرا بندہ ہے۔ تو رب نہیں مانتا تو نہ مان، پر میں تجھے اپنا بندہ مانتا ہوں، تو میرا بندہ ہے، میں تو تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ موسیٰ اسے جا کے بولنا، تو میری روزی نہیں لینا چاہتا نہ لے، تو کہتا ہے میں تجھے رزق دے کے احسان کرتا ہوں، تو جا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں بغیر احسان کے تجھے رزق عطا کروں گا، بغیر احسان کے میں تجھے رزق عطا کروں گا۔ میں جانتا ہوں میرا رزق تیری ضرورت ہے، میں جانتا ہوں تیری زندگی کے لیے میرا رزق تیری ضرورت ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو مجھے پہچان نہیں پا رہا، میں تو تیری شہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے۔ سوال یہ ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اگر ہم مانگنا جانتے ہیں تو اس کے دینے میں دیر نہیں۔ یہی مانگنے کا ڈھنگ اگر سیکھنا ہے تو حسین ابن علی سے سیکھو، مانگنے کا طریقہ سیکھنا ہے تو چہاردہ معصومین سے سیکھو۔ آج کل دو ہی جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ اس بی بی کے ایام چل رہے ہیں، یہاں پہ میں بتاتا چلو، جوان بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، سکینہ اور سجاد کو رونے کے لیے کسی مصائب خاں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رونا نہیں آتا نا، بلند آواز سے ہائے کرے، ہائے نہیں کر سکتے تو جنت البقیع کی طرف رک کر کے کہا کریں زہرا میرے گناہوں کی معافی منگا دے تاکہ میں حسین پہ رو سکوں۔ کربلا میں نہ زیادہ رو، ہر چیز کو کربلا میں لکھ لیا گیا، ہر چیز کیلکولیٹ کر لی گئی، ہر چیز۔ زینب کتنے بازاروں سے گزری، بلند آواز سے لکھ لیا گیا۔ زینب کتنے موڑوں سے گزری، کتنی گلیوں سے گزری، کتنے شرابیوں کے مجموع سے گزری، ہر چیز لکھ لی گئی۔ بلکہ اتنا تک تاریخ نے لکھ دیا کہ میر انیس کو کہنا پڑ گیا 1900 زخم ہیں تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر۔ ہر چیز لکھ لی گئی، ہر چیز تاریخ کربلا نے لکھ لی۔ عزاداروں صرف دو چیزیں ایسی ہیں جو کربلا نہ لکھ پائی، ایک یہ نہ لکھ سکی کہ سجاد کو تازیانے کتنے لگے، اللہ، ایک یہ نہ لکھ سکی سجاد کو تازیانے کتنے لگے، دوسرا یہ نہ لکھ پڑی بابا کے بعد سکینہ کب تک پیاسی رہی۔ اللہ، بس تمام مسائل۔ سجاد فرماتے ہیں ہر دکھ بھول سکتا ہوں لیکن سکینہ کے سوال نہیں بھولتے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو مصائب بیان کیے جاتے ہیں نا، یہاں پہ جملہ صرف سمجھیے گا خدا کے لیے، جس نے آنکھ سے آنسو نکالنا ہے، پتہ ہے نا یہ جو جملے پڑھتے ہیں یہ بی بی نے مصائب بیان کیے، بی بی نے زندان میں نہیں بیان کیے بلکہ سکینہ نے مصائب قید خانے میں بیان کیے۔ آپ کو قید زندان کا نہیں پتہ، زندان کیسے کہتے ہیں، میں وضاحت کرتا ہوں، قید خانہ تھا جس کی چھت نہ تھی، یہ چھت قید خانے کی نہ تھی، زندان کچھ اور ہے۔ قید خانہ ملا، قید خانے میں دیکھی، ایک مرتبہ صبح ہوئی، سجاد کے قریب آئی، بھیا جی میری جان، بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سکینہ دانہ چننے جا رہے ہیں۔ شام ہوئی، بھیا اب کہاں جا رہے ہیں؟ سید رو کے فرماتے ہیں سکینہ اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں۔
اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں، ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سجاد کیا پردیسی بھی گھروں کو واپس جاتے ہیں؟ امام رو کے فرماتے ہیں سکینہ سب چلے جائیں گے تو یہیں سوئے گی، اللہ سب چلے جائیں گے تو یہیں سوئے گی۔ یہ قید خانے کے مصائب ہیں۔ زندان پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ زندان عرب میں نا، دیکھیے حسین کی معصومہ کا سن ذہن میں رکھیے، 3.5-4 سال کی بچی ہے، 3.5-4 سال کی بچہ، آپ کے گھروں میں بچہ ہوں گے، کتنا ہوتا ہے بچہ؟ 3.5-4 سال کی بچی ہے۔ عرب کے اندر جب کسی کو سخت سے سخت سزا دی جانی ہوتی اسے زندان میں ڈالا جاتا۔ اللہ اکبر، سب سے سخت سزا جسے دی جانی ہوتی اسے زندان میں ڈالا جاتا۔ اور زندان کیا ہے؟ زندان یہ ہے کہ زمین کے اندر ایک انسان کے قد جتنا گڑھا کھودا جاتا، اس گڑھے کے اس انداز میں بنایا جاتا، اس میں انسان نہ بیٹھ سکتا نہ کھڑا ہو سکتا۔ کھڑا اس لیے نہ ہوتا، اوپر لوہے کی لمبی لمبی موٹی سلاخیں چن دی جاتی، انسان نہ کھڑا ہو پاتا نہ بیٹھ سکتا، حالت رکوع میں رہ جاتا۔ حسین کی معصومہ رکوع میں اس طرح رہی کہ کہنا پڑا بابا سکینہ کی کمر جھک گئی۔ تصور کرے زندان کا، وہ زندان ہے جہاں حسین کی معصومہ نہ اٹھ سکتی نہ بیٹھ سکتی۔ سکینہ ویسے زندان میں رہی جیسے موسیٰ کاظم زندان میں رہا۔ چلو قبل اللہ، بس آخری جملہ، ایسے زندان میں رہی، ایک بڑا بابا کو روتی، تھانے مار مار کے روتی۔ جب بھی سکینہ نے عزادارو بابا کا سر دیکھا نا، سکینہ گریہ کر کے روئی۔ پتہ ہے کہاں کہاں دیکھا؟ ایک مرتبہ حسین کے سر کو نوک کے نیزہ پہ دیکھا، پھر کہاں دیکھا؟ نوک کے نیزہ پہ بابا دیکھا، صندوق میں بابا کا سر دیکھا، تندور میں بابا کا سر دیکھا، تاشت میں بابا کا سر دیکھا۔ اللہ جانے تاشت میں نہ دیکھتی، تاشت میں منظر یہ دیکھا، ایک لہین تاشت میں حسین کا سر لایا، یزید کے تخت کی نچلی سیڑھی پہ رکھ دیا، یا ادھر سر رکھا، یا ایک مرتبہ سکینہ کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی کہہ رہا تھا یزید یہ 4 سالہ بچی کنیزی میں دے دے۔ اجل قبل اللہ، جب کہا نا آواز ہے کنیزی میں دے دے، عزادارو سکینہ تڑپ کے بابا کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بابا ذرا آنکھیں کھول دیکھ، تیری سکینہ زہرا آزادی کنیزی میں مانگی جا رہی ہے۔ بس بابا کا سر ملا، بڑا روتی۔ یزید نے پوچھا بچی کیوں روتی ہے؟ کہ یزید اس وجہ سے روتی ہے کہ بابا کو یاد کرتی ہے، کہ بابا کا سر دے دو۔ بابا کا سر آیا تو ہی جملہ۔ اب ذرا منظر دیکھیے نا، قید خانے میں کہیں رباب ہے، کہیں رقیہ بیٹھی، کہیں زینب ام کلثوم بیٹھی ہیں، کہیں سجاد و باقر بیٹھے ہیں، کہیں فضہ بیٹھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے بابا کا سر گود میں رکھا، بابا کے سر کو سکینہ نے دیکھا۔ اب مجلس پڑھنا شروع کی سکینہ نے، سکینہ اپنے ہی غم کی ذاکرہ بنی۔ اب سکینہ نے اپنا نوحہ پڑھنا شروع کیا، بابا کے لبوں پہ اپنے لب رکھے، رو کے کہتی ہے بابا مجھے بتا تو صحیح تیرے ہونٹوں کو کس نے کاٹا؟ بابا مجھے بتا تیرا چہرہ خون آلود کیوں ہے؟ بابا مجھے بتا تیرے سر کے بال بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ رو کے کہتی ہے بابا تجھے بتاؤں تیرے بعد سکینہ پہ کیسے مصائب آئے؟ بابا تیرے بعد سکینہ گھوڑوں کے ساتھ دوڑتی رہی، بابا تیرے بعد تیری سکینہ صحرا میں بھٹک گئی، بابا تیرے بعد تیری سکینہ تماچے کھاتی رہی، بابا تیرے بعد تیری سکینہ زندان میں سو گئی، بابا تیرے بعد تیری سکینہ کے بال سفید ہو گئے، بابا تیرے بعد تیری سکینہ کے دانت ٹوٹ چکے، بابا تیرے بعد تیری سکینہ چاند کو دیکھ کے کہتی چاند چھپ جا تجھے دیکھتی ہوں چچا عباس یاد آتا ہے۔ بابا چاند کو دیکھ کے میں کہتی رہی چاند آسمان سے دیکھ کے بتا میرا بابا کہاں ہے؟ بابا میں چاند کو کہتی چاند بابا کو جا کے کہنا بابا تیری سکینہ اجڑ گئی۔ اجرکم اللہ،
بابا میں کہتی رہی بابا میں تجھے بتاؤں میرے بہت کیسے ظلم ہوئے، بابا میں تجھے بتاتی ہوں، بابا ذرا آنکھیں کھولنا، دیکھ تیری سکینہ کے بال سفید ہو گئے، بابا ذرا دیکھ تیری سکینہ کے رخسار زخمی ہے، بابا تیرے بعد میرے گوشت والے چھینے گئے، بابا میری کمر جھک گئی، بابا میری ہڈیاں پانی بن گئی، بابا میں تجھے بہت روتی رہی۔ یا ایک مرتبہ بابا کے سر پہ سر رکھ کے سکینہ چپ ہو گئی، زینب نے وہ سکینہ کی نبض دیکھی، رو کے کہا سجاد انا للہ و انا الیہ راجعون، سجاد زندان میں سکینہ مر گئی۔ عزادارو سجاد نے کڑی والے ہاتھوں پہ جنازہ اٹھایا، جنازہ اٹھا کے قبر بنائی، قبر بنائی، ادھر آواز دو ہاتھ بلند ہوئے، آواز سجاد زہرا کو اس کی امانت دے، اللہ جانے کہاں رو، کبھی بقیہ روئی، کبھی نجف روئی، کبھی کربلا، کبھی شام رو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔